ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بلند آواز سے محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہم نے درود شریف بلند آواز میں پڑھی ہے. اب نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حسینی آواز میں درود شریف پڑھی ہے. اب دیکھتے ہیں یہ کتنی زور سے. اب بلند آواز تو ہماری کتنی تھی وہ سب نے دیکھ لی ہے، حسینی آواز ہماری کتنی بلند ہے. اس انداز کے اندر آپ سرکار کی بارگاہ میں، سرکار کی آل کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، بہت ہی انمول ہے. انمول ہے جہاں میں شہادت حسین کی، مقروض ہو گئی ہے یہ امت حسین کی. دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی، دن رات جگمگاتی ہے طلعت حسین کی. سرکار کو پسند ہے صورت حسین کی، اہل سنن پہ خوب ہے شفقت حسین کی. ہم سنیوں پہ بڑا احسان ہے. اہل سنن پہ خوب ہے شفقت حسین کی، اور اہل فتن پہ چھائی ہے ہیبت حسین کی. محبوب مصطفیٰ کا ہے محب حسین. سرکار حسین سے محبت کرنے والا سرکار مدینہ کا محبوب ہے. محبوب مصطفیٰ کا ہے محب حسین، دل میں خدا بڑھائے محبت حسین کی. ایسا ہوا ہے آیہ تطہیر کا اثر. اللہ نے قرآن میں ان کی پاکی کو بیان کیا ہے. اس پاکی کا اتنا اثر ہوا، اتنا اثر ہوا، ایسا ہوا ہے آیت تطہیر کا اثر. ہر میل سے جدا ہے طہارت حسین کی، ہر میل سے جدا ہے طہارت حسین کی. ذکر حسین سے جو جلے بد نصیب ہے. سب لوگ کہیں ذکر حسین سے جو جلے، ذکر حسین سے جو جلے، ذکر حسین سے جو جلے، نیک بخت کرتے ہیں مدحت حسین کی. زہرا کے لال اور نواسے حضور کے، زہرا کے لال اور نواسے حضور کے، پاکیزہ نور بار ہے فطرت حسین کی. شہزادہ بطول کا دامن ہے ہاتھ میں، شہزادہ بطول کا دامن ہے ہاتھ میں. ہماری عزت ان اماموں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری عزت ان جبوں کی وجہ سے نہیں ہے، نہ ہمارے علم کی وجہ سے. اللہ کی قسم ہماری عزت فقط آل رسول کی غلامی کی وجہ سے، آل رسول کی غلامی کی وجہ سے. شہزادہ بطول کا دامن ہے ہاتھ میں، ہم کو بڑی عزیز ہے نسبت حسین کی. سادات کے جہاں میں یہ سردار ہیں بنے، سادات کے جہاں میں یہ سردار ہیں بنے. جنت میں بھی رہے گی سیادت حسین کی. زور یزید نام کو باقی نہ رہا، زور یزید نام کو باقی نہیں رہا. یعنی یزید کا زور کام کا تو باقی تھا ہی نہیں، نام کا بھی باقی نہیں رہا.
یعنی اس کا زور نام کے طور پہ بھی باقی نہیں ہے. زور یزید نام کو باقی نہیں رہا. قائم ہے سب دلوں پہ حکومت, قائم ہے سب دلوں پہ حکومت, قائم ہے ہمارے دلوں پہ حکومت حسین کی. کانپ اٹھا نام سن کے زمانے کا ہر یزید, کانپ اٹھا نام سن کے زمانے کا ہر یزید. کس شان کی ہے دیکھیے طاقت حسین کی. باطل کے آگے سر نہ جھکایا ہو گئے شہید, باطل کے آگے سر نہ جھکایا ہو گئے شہید. کربل میں دیکھی سب نے شجاعت حسین کی, کربل میں دیکھی سب نے شجاعت حسین کی. قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے واصل خدا, واصل خدا یعنی اللہ سے ملنا. قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے واصل خدا. کربل میں آج بھی گونجتی ہے تلاوت حسین کی, کربل میں آج بھی گونجتی ہے تلاوت حسین کی. اور اسی تلاوت کی برکت ہے جو ہم یہاں آسانی سے تلاوت کرتے ہیں, انہوں نے ہی بچایا ہے. قرآن پڑھتے پڑھتے ہوئے واصل خدا. کربل میں آج بھی گونجتی ہے تلاوت حسین کی. اسلام پہ لٹائے ہیں مال و متاع جہاں, دنیا کا مال دنیا کا سامان سب کیا کر دیا, اسلام پہ لٹا دیا. اسلام پہ لٹائے ہیں مال و متاع جہاں. قرباں ہوئی ہے دین پہ اطرت حسین کی. کچھ نہ بگاڑ پائیں گے دشمن میرا, کچھ نہ بگاڑ پائیں گے دشمن میرا. حاصل مجھے ہوئی ہے حمایت حسین کی, حاصل مجھے ہوئی ہے حمایت حسین کی. آج یوم عاشور ہے, یعنی عاشورے کا دن ہے, اور بڑا ہی عظیم اور برکتوں والا دن ہے. اسلامی تاریخ کے اندر بے شمار واقعات آج کے دن پیش آئے, جیسے کہ 10 محرم کو ہی حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی, یعنی آج ہی کا دن ہے. اور اسی دن انہیں جنت میں داخل بھی کیا گیا. اسی دن وہ عرش اور کرسی, یعنی عرش اور کرسی, آسمان, زمین, سورج, چاند, ستارے اور جنت کو پیدا کیا گیا آج ہی کے دن. اور اسی دن حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے فرعون کی آگ سے انہیں اسی دن بچایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی دن کامیابی عطا فرمائی. حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام اسی دن بغیر باپ کے پیدا کیے گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مبارک کلمے کے ذریعے سے انہیں پیدا فرمایا. اسی لیے ان کا ایک لقب کلمت اللہ بھی ہے, روح اللہ بھی ہے, کلمت اللہ بھی ہے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی دن جو ہے 10ویں تاریخ کو ہی آسمانوں میں اٹھایا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر اسی دن ٹھہری. اسی طریقے سے سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پوری دنیا کا بادشاہ اسی دن بنایا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے اسی دن نکالا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو کمزور ہو گئی, یوسف علیہ السلام کی جدائی میں رو رو کر کے اللہ نے یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے حضرت یعقوب کو اسی دن آنکھوں میں روشنی عطا فرمائی. حضرت یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں سے اسی محرم کی 10ویں تاریخ کو نکالا گیا تھا. حضرت ایوب علیہ السلام پر جو اللہ کی طرف سے امتحان کا معاملہ پیش آیا وہ اسی دن دور کیا گیا. اور آسمان سے زمین پر سب سے پہلی بارش محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوئی ہے. یہ بارش بھی صدقہ ہے انہی آقاؤں کا. آسمان سے سب سے پہلی بارش جو ہوئی ہے اس زمین کے اوپر وہ محرم کی 10ویں تاریخ کو. اور فرمایا گیا کہ رمضان سے پہلے امتوں میں جو روزہ فرض تھا وہ محرم کی 10ویں تاریخ کا ہی روزہ تھا. وہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رمضان کا روزہ فرض کیا تو اس کو منسوخ کر دیا. اسی طریقے سے ایک عظیم واقعہ جو محرم کی 10ویں تاریخ کو پیش آیا وہ نواسہ رسول حضرت سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت, آپ کے رفقا, آپ کے خاندان والوں کی شہادت کا واقعہ پیش آیا. یعنی محرم الحرام شریف کی 10ویں تاریخ یہ بہت ہی عظیم تاریخ ہے, بہت ہی عظیم, یعنی پہلے سے یہ عظمت والی تاریخ ہے اور مبارک دن ہے. لیکن آج جب محرم کی 10ویں تاریخ زباں پہ آئے تو ذہنوں میں سرکار کے نواسے کی صورت آتی ہے.
کربلا کے واقعات آتے ہیں. یعنی اس تاریخ کو بڑے بڑے کام ہوئے, بہت عظمت والے کام ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو کامیابی عطا فرمائی, اور انبیاء کے برابر کوئی غیر نبی ہو نہیں سکتا ہے. صدبار معاذ اللہ کوئی یہ نہ سوچے کہ حسین نبیوں کے برابر ہو گئے. اہل سنت کا عقیدہ ہرگز یہ نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر جو فضل فرمائے, واقعات اور بھی ہوئے, لیکن 10ویں محرم کو شہرت امام حسین کی شہادت سے ہوئی ہے. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوئی, اور یہ اتنا دردناک واقعہ ہے. اور کربلا کی داستان ایسے ظلم کی داستان ہے کہ آج بھی کوئی سنے تو آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. ہم غم کرتے نہیں ہیں, لیکن وہ واقعہ اتنا پردرد ہے کہ سنتے ہیں تو دلوں میں غم پیدا ہو جاتا ہے. میرے اعلیٰ حضرت نے اسی لیے فرمایا, وہ سنی ہی کیسا کہ واقعہ حائلہ کربلا سنے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو. یعنی غم کرنا شیعوں کی طرح یہ اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے, لیکن ہاں سنیوں کے دل میں اتنی محبت تو ضرور ہے کہ جب وہ واقعہ حائلہ کربلا کو سنے گا تو اس کی آنکھوں سے آنسو ضرور جاری ہو جائیں گے. اس قدر دردناک اور ظلم کی داستان ہے کربلا کی داستان. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے امام کو اتنی ہمت اور طاقت و قوت عطا فرمائی کہ صبح سے لے کر کے آج کی صبح جو ہوئی, یعنی 10ویں محرم کی صبح, اس صبح سے لے کر کے شام تک جو ہے اپنے جتنے رفقا تھے ان کی لاشیں اٹھا کر کے اپنے گھر والوں کی, حتیٰ کہ جو چل سکتے تھے انہیں بیچ کر کے قربان کر دیا, اور جو علی اصغر چل نہیں سکتے تھے انہیں لے جا کر کے قربان کر دیا. لیکن اس کے باوجود بھی میرے امام صبر کے پہاڑ بن کر کے قائم ہیں. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ اے فاطمۃ الزہرا, میں اپنے بیٹے حسین کو اپنے صبر کا حصہ عطا کرتا ہوں. یہ سرکار کے صبر کا حصہ ہے کہ امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں سب کچھ لٹا کر کے ایک لاش ہم دیکھ لیں, اٹھانا تو دور کی بات ہے, تو ہماری ہمت جواب دیتی ہے کتنے عظیم تھے میرے امام. ان کی طاقت و قوت, ان کی ہمت, ان کا صبر اور ان کی استقامت یہ کتنی عظیم ہے کہ عزیزوں کا لاشا اٹھایا, اقربا کا راستہ جو ہے لاشا اٹھایا, اور آپ کے جتنے جانثار ساتھی تھے ان کا لاشا اٹھایا, اور اپنے جوان علی اکبر کا لاشا اٹھایا, علی اصغر کو گود میں ہی شہید کروا دیا. اس کے باوجود میرے امام کے صبر کے اندر کوئی تزلزل پیدا نہیں ہوتا ہے. میرے امام ہلتے نہیں ہیں, بلکہ اب بھی یزیدیوں کا یہی دعویٰ تھا کہ بیعت کر لو, چھوڑ دیا جائے گا. تو امام نے فرمایا جب میں نے پہلے بیعت نہ کی تو اب کیا علی اکبر اور علی اصغر کو شہید کروا کے تم سمجھتے ہو بیعت کر لوں گا؟ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی بیعت نہ کی. خود جا سکتے تھے, سب کو قربان کر دیا, جو نہیں جا سکتے تھے امام انہیں لے جا کر کے قربان کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شہادت کا انہیں یہ صلہ عطا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں قیامت تک کی زندگی عطا فرما دی ہے. دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ حسین کے گھوڑے پہ جو ہے, حسین کے جسم مبارک پر جو ہے گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے, ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, ان کا سر کاٹ دیا گیا. اللہ فرماتا ہے خبردار ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, انہیں مردہ نہ کہنا جو میری راہ میں مارے جائیں, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں پتہ نہیں ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں حسین 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 حسین, زور سے کہیں زندہ ہیں حسین حسین, اور یزید مردہ ہے, یزید حسین حسین حسین, یزید 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 کے ماننے والے بھی, یزید کے ماننے والے بھی الحمدللہ, حسین کے ماننے والے, حسین کے ماننے والے, جن کے ماننے والے زندہ ہوں تو کیا آقا مردہ ہو جائے گا؟ ہم ماننے والے الحمدللہ, زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. جو سرکار سے محبت کرتا ہے لازمی طور پر سرکار کے نواسے سے محبت کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف منع فرما دیا کہ مردہ نہ کہنا. اچھا کہنے پر تو پابندی لگائی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ سوچ پہ بھی پابندی لگا دی
کہ تمہارے ذہنوں میں خیال آ سکتا ہے، چلو زبان سے نہیں کہا، دل میں خیال آ رہا ہے، سوچ رہے ہیں کہ یار گردن تو کٹ گئی تھی، پھر زندہ کیسے؟ زبان سے نہیں کہہ رہا ہے لیکن سوچ رہا ہے کہ سامنے تو بالکل گرے ہوئے تھے، کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، خبردار انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا جو میری راہ میں مارے جائیں۔ کہنا تو دور کی بات ہے، انہیں مردہ گمان بھی نہ کرنا، یعنی تمہاری فکر بھی بولے حسین، تمہاری زبان بھی بولے حسین، تمہاری سوچ بھی بولے حسین، تمہارے دل کی دھڑکن بھی بولے حسین، یعنی ہمارے وجود کے ذرے ذرے سے یہ آواز آنی چاہیے حسین۔ انہیں مردہ خیال نہیں کرنا ہے، تو ماتم وہ کریں جن کا حسین مر گیا ہو۔ ہمارے حسین کو تو اللہ زندہ کہہ رہا ہے، اب وہ لوگ ماتم کریں جن کے یہاں مرے ہوں۔ الحمدللہ ہمارے یہاں زندوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام گھر والوں کی قربانی پیش فرمائی۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے اس عظیم شہزادے نے اور نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سب کی قربانیوں کو پیش کر دیا، یعنی اب علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ حقیقی قربانی تو امام کی ہی تھی، باقی سب کی شہادت طفیل ہی تھی، امام کے طفیل ہوئی ہے۔ یزیدیوں کی اصل دشمنی تو امام کی تھی، لیکن قربان جائیں جن کی اصل دشمنی تھی جن کے ساتھ میں، یعنی جن کی قربانی حقیقی تھی، اللہ نے ان کی قربانی کو سب سے اخیر میں رکھا ہے۔ جتنے طفیلی تھے یعنی سب امام کے طفیل میں قربان ہوئے نا۔ یزیدیوں کی دشمنی ان کے ساتھ تھوڑی تھی، یزید نے علی اکبر کے خلاف تھوڑی فوج بھیجی تھی، یزید نے تو حسین ابن علی کے خلاف فوج بھیجی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیسا کیا کہ جس کی قربانی حقیقی ہے اس کو اخیر کے اندر رکھا، تاکہ اس کے صدقے میں سب کی قربانیاں مقبول ہو جائیں، اس کے صدقے میں سب کی قربانیاں مقبول ہو جائیں۔ آج گویا کہ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں کہ اے فرشتو، اپنے مسلح چھوڑ کر کے آؤ کربلا کے میدان میں، دیکھو جو تم نے کہا تھا نا کہ جب اللہ نے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے میرے مولا کیا تو زمین میں انہیں پیدا کرے گا جو زمین کے اندر خون بہائیں گے، زمین کے اندر فساد کریں گے؟ فرشتوں نے کہا تھا مولا ہم تیری تسبیح کرنے کو کافی ہیں۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے فرمایا تھا فرشتو تم وہ نہیں جانتے تم جو میں جانتا ہوں۔ اے فرشتو آؤ میدان کربلا میں، دیکھو اللہ نے انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا میں زمین میں انہیں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تم فساد کرنے والے اور ہیں اور اللہ کی زمین کو آباد کرنے والے اور ہیں۔ علامہ حسن رضا فرماتے ہیں فرشتو آؤ انی اعلم ما لا تعلمون کی تفسیر دیکھو۔ میدان کربلا کے اندر اللہ نے جن کے بارے میں فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، گو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا۔ اور لوگ بہت ہوں گے دین بچانے والے، لیکن میرے محبوب کا ایک نوازا ہوگا اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے دین کو بچاتا ہوا نظر آئے گا۔ میں ایسے لوگوں کو زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ ساعت آہو بکا و بے قراری آ گئی، سید مظلوم کی رن میں سواری آ گئی، بھائی بھانجے بیٹے سب ہو چکے شہید، اب امام بے کس و تنہا کی باری آ گئی، سب کو میرے امام نے شہید کر دیا۔ حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا، آپ نے جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کمزور ہیں اور بیماری کے اندر ہیں، باوجود کمزوری کے نیزہ لے کر کے امام کی بارگاہ کے اندر آئے، کہا ابا جان مجھے بھی اجازت دیجئے میں بھی میدان جنگ میں جاتا ہوں۔ میرے امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ نے فرمایا بیٹے تم کیسے جاؤ گے، کمزوری بھی ہے، بیمار بھی ہو، اور محرموں کو لے کر کے مدینے کون جائے گا؟ اب تو علی اکبر بھی نہیں رہے، نہ ہی ہمارے گھر کا کوئی بڑا فرد باقی رہ گیا ہے، چند بچے ہیں اور عورتیں ہیں، ان کو مدینے لے کر کے کون جائے گا؟ میرے بیٹے تم نہ جاؤ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے اصرار کیا، میرے امام نے فرمایا کہ میرے بیٹے اگر تم بھی شہید ہو جاؤ گے میری نسل کس سے چلے گی، حسینی سادات کا سلسلہ کس سے چلے گا؟ میرے بیٹوں میں ایک تم ہی بچے ہو جن سے میری نسل چلنی ہے، اور قیامت تک کے دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ حسینی نسل کو باقی رکھنا چاہتا ہے، لہٰذا تمہیں جو ہے کربلا کے میدان میں نہیں جانا ہے۔ میرے بیٹے جس طرح سے میں نے صبر کیا ہے اور صبر کا دامن میں نے نہیں چھوڑا، شریعت مطہرہ
زہرا کی حفاظت کی ہے, نانا جان کی شریعت کی حفاظت کی ہے, میرے بیٹے تمہیں بھی اسی طرح سے پوری زندگی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے اور نانا جان کی شریعت کی حفاظت کرنی ہے. اس کے بعد میں حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, آپ کو اپنا خلیفہ بنایا. یعنی میرے امام صرف قربانی نہیں دے رہے تھے, صرف شہادت نہیں دے رہے تھے, بلکہ امت کا امام بھی میدان کربلا میں بنا رہے تھے. میرے امام نے پھر ایسا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ بنایا, اپنا جانشین بنایا, ہمارا امام بنایا. یعنی جاتے جاتے میرے امام پیغام دیتے گئے, دنیا والوں میں تو دنیا سے رخصت ہو رہا ہوں, لیکن میں تمہیں اپنا بیٹا امام بنا کر کے جا رہا ہوں. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کو تمام ذمہ داریاں عطا فرمائیں. دستار مبارک جو آپ پہن کر کے رکھے تھے, امامت کی دستار, وہ اٹھا کر کے حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے سر پر رکھی اور اس کے بعد میں ان کو بستر علالت پر لٹا دیا. اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے نصیحت فرمائی کہ اب تمہیں جو ہے گھر والوں کی حفاظت بھی کرنی ہے اور نانا جان کی امت کی جو ہے رہنمائی بھی کرنی ہے. اس طرح کی نصیحتیں کرنے کے بعد حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے لٹایا. اب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوتے ہیں میدان کربلا میں جانے کے لیے. آپ اپنے خیمے مبارکہ میں تشریف لے کر کے آئے, یعنی اپنے بیٹے کو امامت کا دولہا بنایا, اب خود شہادت کو دولہا بننے کو تیار ہیں. قربان جائیں اس عظیم نواز رسول پر. یقیناً ہر لمحہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ہماری فکر کی ہے, ہماری رہنمائی کی ہے. میدان کربلا میں سب کو شہید بھی کر رہے ہیں, لیکن ایک ایک لمحہ امام کو امت کی فکر تھی. اللہ کی قسم اگر امام کو اپنی فکر ہوتی نا تو ان کے بیٹے غریب نواز ہندوستان میں آنے والے اتنا پاور رکھتے ہیں, تو کیا میرے حسین کے پاس میں پاور نہیں ہوگا؟ میرے حسین کے پاس میں پاور تھا. علماء کہتے ہیں کہ دریائے نیل پکار پکار کر کے کہہ رہا تھا, حضور حکم دیں میں بہ کر کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں, حضور حکم دیں میں بہ کر کے آپ کے قدموں میں آ جاتا ہوں. لیکن حسین کہتے تھے نہیں, یہ یہاں پہ ہمیں پاور نہیں دکھانا ہے, یہاں ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. میں اس چیز میں راضی ہوں جس میں میرا مولا راضی ہے. ورنہ اگر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تو فرات کا دریائے نیل کا پانی امام کے قدموں کے اندر آ جاتا, اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا جام ان کے لیے بھیج دیتا. علی اصغر اگر اپنے پاؤں کو رگڑتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین سے پانی کے چشمے جاری کر دیتا. اتنی طاقت تھی, لیکن کربلا والے یہاں پاور دکھانے نہیں آئے تھے, ورنہ ان کے بیٹوں نے پاور دکھایا ہے. دنیا آج بھی ان کا پاور جانتی ہے. جن کے بیٹوں کے پاور کا یہ عالم ہو, بلکہ میدان کربلا کے اندر کوئی میرے امام کو مظلوم نہ سمجھے. میرے امام تو امتحان دے رہے تھے, اس بنیاد پر مظلوم ہے, ورنہ انہیں کون جو ہے ان کے اوپر غلبہ پا سکتا ہے. میرے امام کو ایک بندے نے صرف اتنا کہا تھا, حسین پیاسے مر جاؤ گے, تمہیں پانی نصیب نہیں ہونے والا ہے. میرے امام نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے کہا, میرے مولا حسین امتحان دے رہا ہے, حسین مظلوم نہیں ہے, اے اللہ اس کو عبرت کا نشان بنا دے. اسی وقت اس کو اتنی پیاس کی شدت لگی کہ پیاس کہہ کر کے پانی پیتا رہا. آخر کار اس کی پیاس نہ بجھی اور اسی پیاس کے اندر وہ ذلت کے اندر ڈوبا اور مر گیا. اب مجھے بتاؤ, میرے امام کی ایک دعا کا اثر یہ ہے کہ وہ ظالم خبیث پیاسا مر گیا, پانی پیتا رہا, لیکن اس کا پیٹ نہ بھر سکا. اگر میرے امام زبان ہلا دیتے, زبان ہلانا تو دور کی بات ہے, ان کے نانا جان کی یہ شان تھی کہ اگر آسمان کی طرف دیکھ لیں اللہ قبلہ بدل دیتا ہے. نواسے کی یہ شان ہے کہ اگر وہ آسمان کی طرف اٹھا کر کے نگاہ دیکھ لیتے اللہ تبارک و تعالیٰ یزیدیوں کو تباہ کر دیتا. لیکن میرے امام یہاں صبر کا مظاہرہ فرما رہے تھے اور بار بار کہتے تھے, جس چیز میں میرا رب راضی ہے اسی چیز کے اندر میں بھی راضی ہوں. امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ خیمے کے اندر تشریف لائے. خیمے میں تشریف لانے کے بعد آپ نے وہ صندوق کھولا جس میں شہادت کا جوڑا رکھا ہوا ہے. آپ نے اس کو کھولنے کے بعد میں مصری قبا جو تھی اس کو زیب دن فرمایا اور تبرکات میں سے کیا کیا, نانا جان کا امامہ اپنے سر مبارک پہ باندھا. خوبصورتی کا کیا کہنا, اور پھر سرکار کا امامہ شریف مصری قبا زیب دن کیا اور اس کے بعد نانا جان کا امامہ شریف اپنے سر پہ باندھا. سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈھال مبارک پشت پہ رکھی. ایک ایک چیز پہ قربان جائیں, اور میرے امام کی تو عظمتوں کا کیا کہنا. سیدنا امیر حمزہ کی ڈھال مبارک پشت پہ رکھی. شیر خدا کی تلوار ذوالفقار حیدری کو سنبھالا. لا فشاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. وہ تلوار لیا آپ نے,
जो तलवार कभी बद्र में चमकती है तो 35 काफिरों को अकेले मौला अली मार देते हैं। कभी अगर वो खैबर के मैदान में चमके तो बड़े बड़े बहादुर सुरमाओं को, जो बहादुर हजारों का अकेले मुकाबला करें, अली अपनी जुल्फिकार से अकेले उनको जहन्नम में पहुंचा दिया करते हैं। आज वही तलवार फिर यजीदियों में जो है चमकने वाली है। क्या हाल होगा यजीदियों को, यजीदियों का उन्हें तो खुद भी नहीं मालूम था। तलवार जुल्फिकार को आपने अपने अंदर अपने जो है हाथ के अंदर संभाला और अपने चचा हजरत जाफर तैयार का नेजा हाथ के अंदर लिया, जाफर तैयार का नेजा हाथ के अंदर लिया। इस तरह से ताजदार करबला मेरे इमाम कुर्बान होने के लिए शहादत का दूल्हा बन करके तैयार हो गए। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन ताजदार करबला रदी अल्लाह तआला अन्हु जब आप तैयार होते हैं, उस वक्त कैफियत क्या है, उस वक्त मंजर क्या है। हजरत अल्लामा हसन रजा बयान फरमाते हैं कि जिस वक्त मेरे इमाम हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तआला अन्हु जाने को तैयार हो गए, उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फिर कहा कि हुजूर मुझे जाने दीजिए। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें दिलासा दिया, उन्हें सब्र दी। उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन के दिल से कोई पूछे कि बचपन के साथी भी रुखसत हो गए और बड़े भाई भी रुखसत हो गए, घर के तमाम अफराद, चचा भतीजे सब रुखसत हो गए, अब वो शफकतों भरा प्यार करने वाले, सरों पर हाथ फेर करके दिलासा देने वाले अजीम बाप भी मैदान करबला की तरफ जाने को तैयार हैं। अंदाजा लगाएं उस वक्त इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद करबला रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुबारक दिल पर क्या तकलीफ गुजरी होगी कि नाज उठाने वाले और हमारे जो है हमारी हर बातों को पूरी करने वाले बाप भी अब मैदान करबला की तरफ रुखसत हो रहे हैं। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने तमाम लोगों को जो है आपने नसीहत फरमाई और सबको दिलासा दिया। हजरत सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तआला अन्हु जब तैयार हो गए, जब बीबियों ने इस मंजर को देखा तो उनके चेहरों के रंग उड़ गए, उनकी आंखों में आंसू आ गए और बीवियों ने हाय मुसीबत कह करके आवाज लगाई और रोना शुरू किया। सैयदुल शुहदा इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस वक्त उन्हें दिलासा दिया और उन्हें सब्र की तलकीन की। हर मकाम पर मेरे इमाम शरीयत की दावत भी देते चले जा रहे हैं। फरमाते हैं खबरदार मेरे जाने के बाद में कोई अपने गिरेबान चाक न करेगा, खबरदार कहीं मेरे जाने के बाद तुम वावेला न करना कि हमारी कुर्बानियां जाय हो जाएं, हमारी शहादतें जाय हो जाएं। वावेला हरगिज न करना, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने सरकार के नवासों की कुर्बानी के तोफैल इस्लाम की हिफाजत फरमाई है। लिहाजा अल्लाह का शुक्र अदा करना, मेरे जाने के बाद हरगिज वावेला न करना, बेसब्री का मुजाहिरा न करना। जिस तरह से हमने अभी सब्र किया है इसी तरह से आगे भी सब्र करते रहना। अहले खैमा को और तमाम बीवियों को मेरे इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने यह दर्स दिया। उस वक्त हाल क्या था? उस वक्त हाल ऐसा है कि कभी इमाम तैयार होते हैं तो फिर बाद में हजरत कासिम आ जाते हैं, हुजूर मुझे इजाजत दीजिए। कभी इमाम तैयार होते हैं तो हजरत अब्बास अली अकबर आ जाते हैं, हुजूर अब्बा जान मुझे जाने की इजाजत दीजिए। कभी इमाम तैयार हुए तो अब्बास नंबरदार आ गए, हुजूर मुझे जाने की इजाजत दीजिए। आपके घर वालों से पहले आपके साथियों ने, अल्लामा हसन रजा ने फरमाया, जब तक आपके तमाम साथी शहीद नहीं हो गए अहले बैत अतहार के घराने की किसी फर्द को खरोश तक के नहीं आई थी। इस तरह से साथियों ने जामे शहादत नोश की और जैसे मेरे इमाम जाने को तैयार होते, क्योंकि असल कुर्बानी तो इमाम की कुर्बानी थी, इमाम जाने को तैयार होते, कभी हजरत हबीब बिन मुजाहिर कहते हुजूर आप ना जाएं मैं जाता हूं। फिर इमाम तैयार होते, इमाम को रोक लेते और कहते हजरत हबीब हुजूर आप ना जाएं मैं जाता हूं। हजरत जुहैर आ जाते, हजरत हुर आ जाते, हुजूर आप ना जाएं मुझे जाने की इजाजत दीजिए। सारे रुफका, सारे साथी शहीद हो गए, घर वालों ने भी आपको जाने ना दिया। अल्लामा हसन फरमाते हैं हाय क्या कहना उस मौके का कि अब कोई ऐसा भी ना रहा कि कोई आकर के कहे हुसैन आप ना जाएं मैं जाता हूं। कोई उस इमाम हुसैन को रोकने वाला भी ना रहा कि रोक करके ये कहे कि ए आका हुसैन आप ना जाए मैं मैदान करबला की तरफ जाता हूं। उस वक्त मेरे आका इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला ने अपने आप को तैयार किया और आप जो है शहादत के घोड़े पर सवार हो गए, मैदान करबला की तरफ रुख करते हैं। अल्लामा हसन रजा इरशाद फरमाते हैं रज़्म का मैदान बना है जलवगाहे हुस्न व इश्क, करबला में हो रहा है इम्तिहान अहले बैत, हूरें करती हैं और उसान
जहान शहादत का सिंगार, खूब रू दूल्हा बना है हर जवान अहले बैत। जुमा का दिन है किताबें जीस्त की तय करके आज खेलते हैं जान पर शहजाद गाने अहले बैत। ए शबाबे फसले गुल ये चल गई कैसी हवा, कट रहा है लहलहाता बोस्ताने अहले बैत। किस शकी की है हुकूमत हाय क्या अंधेर है, दिन दहाड़े लुट रहा है कारवाने अहले बैत। खाक पर अब्बास उस्मा अलम बरदार है, बेकसी अब कौन उठाएगा निशाने अहले बैत। काफिला सालार मंजिल को चले हैं सौंप कर, वारिसे बेवारिसा को कारवाने अहले बैत। फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का अंगामा बरपा है मियान अहले बैत। वक्त रुखसत कह रहा है खाक में मिलता सुहाग, लो सलामी आखिरी ए बेवगाने अहले बैत। बाग जन्नत छोड़ कर आए हैं महबूब खुदा, ए ज़हे किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले बैत। किसी शायर ने कहा मुझको जंगल में अकेला छोड़कर काफिला सालार रवाना हो गया। यानी उस वक्त बीवियों का हाल ये मंजर बयान कर रहा है कि हमें छोड़कर काफिले का सालार रवाना हो गया, हम तो जंगल के अंदर अकेले बाकी रह गए। हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला शहादत का दूल्हा बन करके जब मैदान करबला के अंदर आए, बीवियों ने हसरत भरी निगाह डाली और अपने सालार को मैदान करबला के अंदर भेज दिया। हजरत सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला जब मैदान करबला के अंदर आए, रिवायतों के अंदर आता है कि इमाम ने आने के बाद में उनके सामने खुतबा दिया, एक अजीम खुतबा दिया। और तारीख के अंदर आता है इतना अजीम खुतबा था कि कितने सारे यजीदियों की आंखों के अंदर आंसू आ गए, लेकिन इसके बावजूद शिमर जैसे चितकबड़े कुत्ते और उबैदुल्लाह है ये जो है अम्र इब्ने साद जैसे जालिम, इनके दिल पर उसका कुछ असर ना हुआ। इन्होंने कहा हुसैन अगर बयात करते हो तो ठीक है। मेरे इमाम ने फरमाया मर्द हक बातिल के आगे हरगिज खौफ, मर्द हक बातिल से हरगिज खौफ खा सकता नहीं, सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। जब मैंने पहले सर अपना हाथ ना दिया, अब अली अकबर को कत्ल का शहीद करवा करके क्या हाथ दे दूं? जब मैंने पहले हाथ ना दिया तो क्या अब ये तसव्वुर करते हो कि अली असगर को शहीद करा करके मैं हाथ दे दूंगा? मेरे इमाम ने जब देख लिया कि इन जालिमों पर कुछ असर नहीं होने वाला है तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि ठीक है, अगर तुम अपनी जो है अपने हाथों को मेरे खून से रंगीन करना ही चाहते हो तो जो इरादा रखना चाहते हो रखो, और जिसको मेरे मुकाबले के लिए भेजना चाहते हो भेजो। बड़े बड़े बहादुर जो थे उन सबको शेर खुदा के बेटे के मुकाबले में बाकी रखा गया था, यानी चुन चुन करके उनको अलग निकाल लिया गया था कि इनको अली के बेटे के मुकाबले के अंदर भेजा जाएगा। बड़े बड़े सुरमाओं को निकाल करके रखा था। यजीदी अपने ख्याल के अंदर ये थे कि ये बड़े बड़े बहादुर हैं, इनको हुसैन इब्ने अली के मुकाबले के अंदर भेजा जाएगा, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि ये कोई मामूली जात नहीं है, ये अली का बेटा है, फातिह खैबर का बेटा है, शेर खुदा का बेटा है, लिहाजा इसका मुकाबला करना आसान नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े सुरमाओं को बचा करके रखा था। जब मेरे इमाम ने कहा कि जिसको मेरे मुकाबले के अंदर भेजना चाहते हो भेजो, इब्ने साद ने सबसे पहले बड़े बहादुर जिसका नाम था तमीम, तमीम को मेरे इमाम के सामने जंग करने के लिए भेजा। ये तमीम जो था मुल्क शाम का रहने वाला बड़ा नामी गिरामी पहलवान था। बड़े बड़े पहलवान और बहादुर इसके मुकाबले के अंदर टिक नहीं सकते थे, इतना बड़ा पहलवान था तमीम। ये गुरूर के अंदर हाथी की तरह झूमता हुआ मेरे इमाम के सामने आया और डींगे मारता हुआ आया, और आने के बाद में जो है इमाम के ऊपर हमला करना चाहता था। अभी उसका हाथ उठा ही था कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने जुल्फ़िकार हैदरी से उसके सर को कलम करके रख दिया एक ही वार के अंदर। यानी यजीदी फौज का जो गुरूर था ये, और यजीदियों की जो बहुत बड़ी ताकत थी, मेरे इमाम ने जुल्फ़िकार हैदरी से एक ही वार में उसकी गर्दन को उड़ा करके रख दिया। जब ये तमीम मारा गया तो अम्र इब्ने साद ने दूसरा बहुत बड़ा पहलवान यजीद अबतही इसको भेजा इमाम के मुकाबले के अंदर, और इसको बहुत ज्यादा इनाम और इकराम का लालच दे करके और शाबाशी दे करके, और ये भी कोई मामूली पहलवान नहीं था, इसको भेजा कि तू जाकर के सर कलम कर हुसैन का, तुझे इनाम दिया जाएगा। जब यजीद अबतही आया, सामने पहुंच करके इसने नारा मारा और कहा कि ए हुसैन सुनो, शाम और इराक के बड़े बड़े पहलवान मेरे नाम से खौफ खाते हैं। यानी सिर्फ शाम के पहलवान नहीं, इराक के भी पहलवान मेरे नाम से खौफ खाते हैं, लिहाजा मैं अभी थोड़ी देर के अंदर तुम्हारा सर कलम कर देता हूं और तुम्हें मौत के घाट उतार देता हूं। मेरे इमाम आली मकाम ने फरमाया, तू मुझे जानता नहीं, मैं अपनी रगों में हाशमी खून रखता हूं,
میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں. میرے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا مجھے فاتح خیبر شیر خدا کا بیٹا کہا جاتا ہے, تو مجھے جانتا نہیں کہ میں کون ہوں, لہٰذا تو میرے مقابلے کے اندر آ. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہ جواب سن کر کے وہ جو شامی تھا, یعنی شام کا رہنے والا جسے عراق اور شام کے پہلوان خوف کھایا کرتے تھے, وہ آگ بگولا ہو گیا اور آنے کے بعد اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پر وار کیا. جب امام پر اس نے وار کیا تو امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے وار کو روک کر کے اس قدر زور سے آپ نے تلوار چلائی ہے کہ اس کا جسم جو تھا وہ کھیرے کی طرح کٹ کر کے 2 ٹکڑوں کے اندر ہو جاتا ہے. وہ کھیرے کی طرح کٹ کر کے 2 ٹکڑوں کے اندر ہو گیا. کسی نے اسی لیے کہا گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگو ہو کر, تکبر بہ گیا زخموں سے جو خون ہو کر. یعنی جو تکبر کے اندر آیا تھا میرے امام نے ایک ہی وار کے اندر اس کو بھی پہنچا دیا. یزیدیوں کا یہ دوسرا بڑا بہادر تھا, اس کو بھی میرے امام نے ایک وار میں جہنم میں پہنچایا. پھر یزیدیوں کی طرف سے آیا بدر بن سہیل یمنی. بدر بن سہیل یمنی یہ یمن کا رہنے والا تھا. اس منظر کو دیکھ کر کے یہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اس نے عمرو بن سعد سے کہا کہ اے عمرو بن سعد, کن گواروں کو جاہلوں کو تو حسین بن علی کے مقابلے کے اندر بھیجتا ہے, لہٰذا یہ تو مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ہیں. ایک وار کے اندر حسین بن علی ان کو جہنم کے اندر پہنچا رہے ہیں. بدر بن سہیل یمنی نے کہا میرے 4 بیٹے بڑے بہادر ہیں, ان میرے 4 بیٹوں میں سے میں اپنے بڑے بیٹے کو بھیجتا ہوں, ابھی دیکھنا وہ جاتے ہی حسین بن علی کا سر لے کر کے آئے گا. بدر بن سہیل یمنی نے بڑے فخر کے انداز میں کہا کہ تو نے جاہلوں کو بھیج دیا ہے, یہ تو تھوڑی دیر رک کر کے حسین کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے ہیں. حسین ابن علی ایک ہی وار کے اندر انہیں جہنم کے اندر پہنچا رہے ہیں. آخر کوئی ٹک بھی کیسے سکتا تھا, ہاتھ میں ذوالفقار حیدری موجود ہے اور رگوں میں خون حیدری موجود ہے, آخر کیسے کوئی ٹک سکتا تھا. بدر بن سہیل یمنی نے کہا میرے 4 بیٹوں میں سے بڑے بیٹے کو میں بھیجتا ہوں, تھوڑی دیر کے اندر وہ آئے گا اور وہ جائے گا اور میں جو ہے حسین ابن علی کا سر لے کر کے آئے گا. بدر بن سہیل یمنی نے اپنے سب سے بڑے بیٹے کو بھیجا. وہ گھوڑا کداتا ہوا امام کی بارگاہ کے اندر پہنچ گیا. آپ نے فرمایا بہتر تھا کہ میرے مقابلے میں تیرا باپ آتا, کم سے کم تیرے باپ کے سامنے تیری جان تو نہیں نکلتی اور تیرا باپ تجھے مرتا ہوا تو نہ دیکھتا. لیکن افسوس یہ ہے کہ بدر بن سہیل یمنی نے تجھے بھیج دیا ہے. یعنی میں تو یہ نہیں چاہتا کہ باپ کے سامنے بیٹا مارا جائے, لیکن جب آ ہی گیا ہے تو میں تجھے جہنم پہنچا دیتا ہوں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے پھر ذوالفقار حیدری چلائی ہے. ذوالفقار حیدری چلتی تھی, ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے بجلی نکل رہی ہے. ذوالفقار حیدری کی ایک وار کے اندر بدر بن سہیل یمنی کے اس بڑے بیٹے کو جہنم میں پہنچایا. جب باپ نے اپنے بڑے بیٹے کو اس طرح سے خون کے اندر لت پت دیکھا اور لوٹتا ہوا دیکھا, خون کے اندر بالکل نہاتا ہوا دیکھا, تو بدر غصے کے اندر اپنی ذلت کا جب اس نے دیکھا کہ میں ذلیل ہو گیا اور میرے بڑے بیٹے کو حسین ابن علی نے ایک ہی وار کے اندر مار دیا ہے, تو بدر بن سہیل یمنی جو ہے بالکل دانت پیستا ہوا غصے کے اندر امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آیا اور کہا حسین دیکھنا میں وہ تلوار مارتا ہوں کہ اگر میں تلوار پہاڑ پر مار دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے, اب میں تم پہ وہ تلوار چلاؤں گا کہ تمہاری گردن ختم ہو جائے گی. یعنی میری تلوار کا کیا کہنا کہ میری تلوار جو ہے اگر پہاڑ پر پڑ جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, یہ میری تلوار کے ضرب کا حال ہے, میری تلوار کی مار کا یہ حال ہے, اب میں وہ تلوار تم پر چلاتا ہوں. حضرت سیدنا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تجھے تلوار چلانے کی میں اجازت دیتا ہوں. اس بدر بن سہیل یمنی نے تلوار چلائی اور جب اس نے تلوار چلائی امام نے اس کی تلوار کے 2 ٹکڑے کر دیے اور تلوار کے 2 ٹکڑے کیے اسی ذوالفقار حیدری سے. یعنی ذوالفقار حیدری صرف گردن نہیں کاٹ رہی ہے, تلواروں کو بھی کاٹ رہی ہے. کیسی تلوار ہے, اسی لیے کہا لا سیف الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. یعنی اگر جوان دیکھنا ہو تو علی کو دیکھو اور اگر تلوار دیکھنی ہو تو علی کی تلوار کو دیکھو. نہ علی کا کوئی جواب ہے نہ علی کی تلوار کا کوئی جواب ہے. میرے امام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں تجھے اجازت دیتا ہوں, تو نے کہا کہ تیری تلوار پہاڑ پہ پڑ جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, اب ذرا تو مجھے ریزہ ریزہ کر کے بتا. اس نے تلوار چلائی, میرے امام نے ذوالفقار حیدری سے تلوار کو مارا اور پھر تلوار نے فوراً تلوار گھما کر کے میرے امام نے ایسی تلوار چلائی کہ اس کا سر گیند کی طرح کٹ کر کے دور جا کر کے گرا, گیند کی طرح کٹا اور دور جا کر کے گرا. امام اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں میرے مولا تو نے ایسے لوگوں کے سامنے مجھے عزت عطا فرمائی ہے جو بڑے بڑے دعوے کرنے والے ہیں. یعنی ایک تلوار کے بارے میں کہتا تھا کہ مار دو تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, امام نے اسی تلوار کو بھی مارا اور اس کو بھی مارا ہے.
तलवार को भी खत्म कर दिया कि इसी तलवार के बारे में दावा है कि पहाड़ पर पड़ जाए तो रेजा रेजा हो जाए। इमाम ने तलवार को भी खत्म किया और उसको भी मारा। इस तरह से जब ये 3-4 बड़े बड़े बहादुर यजीद के खत्म हो गए, उसके बाद शाम और इराक के बड़े बड़े पहलवान आते रहे, इमाम का मुकाबला करते रहे। इमाम हुसैन शहीद करबला रदी अल्लाह तआला मैदान करबला के अंदर इस शान से लड़ रहे हैं, यूं महसूस होता था आज करबला में हुसैन नहीं, खैबर के मैदान में अली लड़ रहे हैं। यकीन जाने मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली जिस तरफ घुस जाते हैं, यजीदियों की लाशें बिछा करके रख दे रहे हैं। तारीख के अंदर आता है इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने किसी को नेज़े यानी किसी के सीने के अंदर नेज़ा घुसेर करके मारा, किसी को जो है ना आपने अपनी तलवार के अन्नी पर उठा करके फेंक दिया, और किसी के जो है आपने हमाइल को पकड़ करके उसको पटक दिया। इस तरह से इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला ये हर यजीद को, और जिस तरफ चले जाते हैं उधर यजीदियों को वासिले जहन्नम करते नजर आ रहे हैं, और हर एक को मोली गाजर की तरह काटते हुए इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला नजर आ रहे हैं। इस तरह से इमाम हुसैन ने यजीदियों की लाशों के अंबार लगा दिए। जब यजीदों की लाशों के अंबार लगा दिए, अमर इब्ने साद ने कहा तुम इसका मुकाबला नहीं कर सकते, इस तरह से चारों तरफ से घेर लो। अब चारों तरफ से जब इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला को घेरा गया, कुर्बान जाए चारों तरफ से, शायर कहता है वो गुल अज़ारे फातिमा खारों में घिर गया, तन्हा अली का लाल हजारों में घिर गया। लेकिन चारों तरफ से घेर करके तलवारें बरसा रहे हैं। कुर्बान जाए हजरत इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला आगे भी हमला कर रहे हैं, दाएं भी हमला कर रहे हैं, बाएं भी हमला कर रहे हैं, पीछे भी हमला कर रहे हैं। अंदाजा लगाएं इमाम किस तरह से हमला कर रहे होंगे। इसी को कहते हैं शेर का बेटा शेर होता है। और अली जैसे शेर, जिसको मेरे आका ने फरमाया अली अल्लाह का शेर है और अल्लाह के रसूल का शेर है, अली का बेटा मैदान करबला के अंदर है। इमाम तलवार चला रहे हैं, चारों तरफ से यजीदियों ने घेर करके आप पर तलवार चलानी शुरू कर दी। लेकिन जब यजीदी चारों तरफ से घेर करके तलवार चलाने के अंदर भी नाकाम हो गए, तो अमर इब्ने साद ने कहा सब पीछे हट जाओ। इस तरह से इनका मुकाबला करना आसान नहीं है। यानी चारों तरफ से घेर करके तलवार चला रहे हैं, लेकिन फिर भी अली के बेटे का मुकाबला आसान नहीं हो रहा है। 3 दिन के भूखे प्यासे इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला का मुकाबला करना इन यजीदी जहन्नमी कुत्तों के अंदर अभी भी नहीं था कि ये आसानी से इमाम का मुकाबला कर सकते थे। अमर इब्ने साद ने कहा फौरन सब पीछे हट जाओ, इस तरह अगर तुम लड़ते रहे तो इस तरह से एक अकेला हुसैन तुम सारे यजीदियों का खातिमा कर देगा। 22,000 का लश्कर जर्रार मौजूद है, तन्हा अली का लाल इस तरह से जो है यजीदियों को जहन्नम में पहुंचा रहा है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला को घेरने के बाद भी मुकाबला न कर सके। अमर इब्ने साद ने कहा सब पीछे हट जाओ। जब सबको पीछे हटाया, अमर इब्ने साद ने कहा तलवार ना चलाओ, अभी तलवार मत चलाओ, पहले इनको चारों तरफ से घेर करके इन पर तीरों की बरसात की जाए, क्योंकि करीब जाकर के तलवार चलाओगे तुम्हारी गर्दन खुद को उतरती हुई नजर आएगी, इनको नहीं मार सकते हो। लिहाजा दूर हट करके इनके ऊपर जो है तीर बरसाए जाएं। अब अमर इब्ने साद के हुक्म से हजारों की फौज जो है इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला को घेर लेती है और चारों तरफ से आप पर तीरों की बरसात शुरू हो जाती है। अंदाजा लगाएं उस वक्त मेरे इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला के मुबारक जिस्म पर जब चारों तरफ से तीर बरस रहे होंगे, क्या हाल होगा इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला के जिस्म मुबारक का। तारीख के अंदर आता है कि आपके जिस्म मुबारक पर 72 जख्म आए, 33 जख्म नेज़े के थे और 34 घाव तलवारों के थे, लेकिन तीरों के निशानात तो शुमार से भी बाहर थे, क्योंकि चारों तरफ से आपके ऊपर तीर बरसाए गए। जब इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला बिल्कुल जख्मों से चूर चूर हो गए, इमाम हुसैन पर तलवारों की जो है जख्म लगाई गई, नेज़े आप पर जो है मारे गए इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला। लेकिन अब भी हार नहीं मानते हैं। एक कमीना शख्स जिसको सिनान बिन अनस कहते हैं, इस मलऊन ने दूर से ही जहर के अंदर बुझी हुई एक ऐसी तलवार खींच करके मारी कि वो तलवार जा करके इमाम हुसैन शहीद करबला रज़ी अल्लाह तआला की मुबारक पेशानी के अंदर लगती है। वो मुबारक पेशानी जिसे कभी सरकार चूमा करते थे, वो मुबारक पेशानी जिसे मेरे आका अलैहिस्सलाम बोसा दिया करते थे। यानी हुसैन की पेशानी सिर्फ पेशानी नहीं थी, मेरे आका अलैहिस्सलाम के बोसा यानी हुजूर के चूमने की जगह थी, सरकार यहां चूमा करते थे। गोया मेरे आका बहुत पहले से जानते थे मेरे हुसैन को कोई
کوئی ہرا نہیں سکتا ہے. میرے حسین کو شہید کیا جائے گا اسی پیشانی پہ تیر مار کر کے. اسی لیے میرے آقا اکثر جو ہے امام حسین کی پیشانی کو بوسہ دیا کرتے تھے. اس پیشانی پر اس ملعون سنان بن انس نے جو ہے ایک تیر ماری اور وہ جا کر کے امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک جو ہے پیشانی کے اندر لگی. جب پیشانی کے اندر لگی خون کا فوارہ جاری ہوا اور امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے مبارک سے نیچے تشریف لے کر کے آئے. لیکن قربان جائیں 72 زخم کھانے کے بعد اور پیشانی مبارک میں تیر چبھی ہوئی ہے, اس کے باوجود جب زمین پر تشریف لے کر کے آئے تو اس شان سے تشریف لے کر کے آئے کہ اپنے مولا کی بارگاہ میں سر رکھ دیا ہے. اپنے مولا کی بارگاہ میں زندگی کی آخری رات بھی میرے امام نے عبادت کے لیے مانگی تھی. امام نے جاتے جاتے دنیا کو پیغام دے دیا کہ اے لوگوں کتنی مصیبتیں کیوں نہ آ جائیں لیکن اللہ کی بندگی نہیں چھوڑنی ہے, رب کی عبادت نہیں چھوڑنی ہے. زمین پر اس شان کے ساتھ تشریف لے کر کے آئے. 56 سال 5 مہینہ 5 دن کی عمر ہے میرے آقا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ جب زمین پر تشریف لے کر کے آئے, گویا اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار مدینہ علیہ السلام نے فرمایا اے زمزم اے آب کوثر اے ٹھنڈے پانی اپنی سبیلوں کو تیار رکھ, 3 دن کے پیاسے حسین تیرے کنارے پہ جلوہ فرما ہونے والے ہیں. اے شجرہ طوبہ اپنے سائے کے دامن کو اور پھیلا دے, کئی دنوں کے تھکے ہوئے تیرے نیچے آ کر کے آرام کرنے والے ہیں. آج میدان کربلا کے اندر جنت کی حوریں بھی موجود ہیں اور میرے آقا سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح سے شہیدوں کا خون شیشی کے اندر جمع کر رہے ہیں. اب باری آتی ہے اپنے نواسے حسین ابن علی کا خون جمع کرنے کی. میرے آقا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ جب زمین پر تشریف لے کر کے آئے, یہ سنان ابن انس جو ہے آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں اس نے میرے آقا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک سر کو جو ہے آپ کے جسم مبارک سے الگ کر دیتا ہے. لیکن اب بھی یزیدیوں پر اتنا خوف ہے, آپ کے مبارک جسم کو آپ کے جو ہے جسم سے جو ہے الگ کر دیا گیا, لیکن الگ کرنے کے بعد میں پھر یزیدی کیا کہتے ہیں. علامہ حسن رضا نے بیان فرمایا اس بات پر بھی انہیں صبر نہ آیا, امام کا لباس مبارک اتار کر کے آپس میں بانٹ لیا. عداوت کی آگ اب بھی نہ بجھی. اہل بیت اطہار کا جو خیمہ بچا ہوا تھا جس میں بیویاں رہ رہی تھی ان کو آگ لگا دیا. پھر فرماتے اب بھی ان کی عداوت کی آگ نہ بجھی, شہزادیوں کا زیور اتار لیا, کسی ایک بچی کے کان کے اندر ایک بالی تک کے نہ رہنے دیا, لیکن ان کی عداوت اب بھی نہ بجھی. 1000 لعنتیں ہوں ان یزیدی کتوں کے اوپر جنہوں نے اہل بیت اطہار کے سر سے دوپٹے بھی چھین لیے. لیکن اس کے باوجود یزیدیوں میں سے ایک بندہ پکار کر کے کہتا ہے حسین ابن علی کے جسم پر گھوڑے دوڑائے جائیں. 10 گھوڑے لائے گئے اور اس مبارک جسم پر جو ہے دوڑائے گئے جس کو میرے آقا علیہ السلام کندھے پہ سوار کیا کرتے تھے. ان ظالم کتوں نے میرے آقا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ کو اس طرح سے شہید کیا. اسی دن حضرت عبداللہ نے خواب میں دیکھا کہ سرکار مدینہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہیں تشریف لے کر کے جا رہے ہیں اور چہرے پر گرد و غبار ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے پوچھا حضور کہاں سے تشریف لا کر کے آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کربلا کے میدان میں تھا, میرے بیٹے حسین کو شہید کیا گیا, اسی کا خون میں شیشی کے اندر جمع کر رہا تھا. حضرت عبداللہ ابن عباس جب بیدار ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس کے بعد آپ فرماتے ہیں جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا جب کربلا کے واقعے کی خبر آئی تو مجھے پتا چلا کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی تھی اسی وقت میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا تھا. اسی وقت میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے اندر دیکھا تھا. یہ میرے آقا امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین, تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین. تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو, وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین. طالبان منزل امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی شمع ہدایت اے حسین. حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی, بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین. اللہ تبارک و تعالی سید الشہداء تاجدار کربلا امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی برکتیں اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور ان کی عظیم قربانیوں کے طفیل اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی دین متین پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے عزیز نوجوانوں سے گزارش ہے کہ خدا کے واسطے حسین کا نام لیتے ہو تو حسینی مشن پہ قائم رہو, یزید کے مشن پہ قائم نہ رہو. حسین یزید سے لڑنے نہیں گئے تھے, یزید کی فکر سے لڑنے گئے تھے.
یزید کے کام کی بنیاد پر لڑنے گئے تھے، لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم نام حسین پاک کا لیتے ہیں اور نمازیں چھوڑتے ہیں۔ میرے عزیزو، جتنے شربت بنا سکتے ہو بناؤ، جتنے کھچڑے بنا سکتے ہو بناؤ، خوب کھلاؤ پلاؤ، لیکن جب کھچڑا اور شربت بناتے بناتے نماز کا وقت ہو جائے فوراً اسے بند کریں اور نماز کے لیے آ جائیں، کیونکہ امام نے آخری وقت بھی سجدہ نہیں چھوڑا تھا۔ اصل محبت یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے آپ تمامی حضرات کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیغام پہ عمل کرنا ہے۔ انہوں نے قربانی کیوں دی، اتنی عظیم شہادت کیوں پیش کی، اس پیغام پہ عمل کرنا ہے۔ اور آج جو ہے عاشورہ ہے، آپ تمامی حضرات کو ہم نے ایک مشن دیا تھا آج کے دن کا، وہ یہ کہ آج کے دن ہمیں 5 سیدوں کو تحفہ پیش کرنا ہے۔ کتنے سیدوں کو؟ انہی کے بیٹوں کو، انہی کی آل میں رہنے والوں کو، کم سے کم 5۔ کوئی کر سکتا ہے تو 10 کر لے 10ویں کی نسبت سے، کم سے کم پنجتن پاک کے نسبت سے ہر شخص، کوئی بھی ہو، مالدار ہو یعنی وہ سید مالداروں میں سے ہو یا غربا میں سے ہو، کوئی بھی ہو، انہیں ہمیں تحفہ پیش کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ کہنا ہے پیش کرتے وقت اسے قبول فرما لیں۔ پیش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ سرکار امام حسین کی محبت کے اندر ان کے شہزادوں کو، 5 شہزادوں کو ہمیں ہر بندہ اپنے اوپر ہی لازم کر لے کہ ہمیں اپنی طرف سے 5 سیدوں کو تحفہ پیش کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور ابھی جو ہے نماز جمعہ کے بعد میں جو ہے دعا وغیرہ پڑھائی جائے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وہ دعا بھی ہم پڑھیں گے، اور آپ کو نماز جمعہ کے بعد جو نوافل وغیرہ آپ ادا کریں گے، جو سنتیں نفل وغیرہ ہیں، 2 رکعت نماز آپ ادا کر لیجئے گا۔ ہم آپ کو دعا وغیرہ پڑھا دیں گے، اس کے بعد میں آپ 2 رکعت نماز اس طرح سے پڑھیے گا کہ سورہ فاتحہ شریف کے بعد میں ہر رکعت میں 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھنا رہے گا، ٹھیک ہے؟ یہ طریقہ آپ یاد رکھیے۔ دعا وغیرہ پڑھا دیں گے، آپ عصر سے پہلے کبھی پڑھ لیجئے گا، کیونکہ عصر کے بعد میں نفل نہیں پڑھ سکتے، پھر تاریخ بدل جائے گی، آپ بعد نہیں پڑھ سکتے نفل نماز، لیکن آج کے دن یہ نفل پڑھیں، اس کی برکتیں ہیں۔ 2 رکعت پڑھنی ہے، سورہ فاتحہ شریف پڑھنی ہے، اور سورہ فاتحہ کے بعد قل اللہ کتنی مرتبہ پڑھنی ہے؟ 10 مرتبہ، پہلی میں بھی 10 اور دوسری کے اندر بھی 10۔ یہ آپ یاد رکھیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا صدقہ نصیب فرمائے، اور آقا حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے در پاک کی اللہ تعالی ہمیں خیرات عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے اور ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔